الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ ربیع الاول کے ماہ مبارک سے لے کر اب تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے مختلف عنوانات پر موضوعات چل رہے ہیں. آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. وہ موضوع ہے قیامت کے روز رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش کیسے ملے گی. یہ موضوع بڑا طویل بھی ہے، بڑا گمبھیر بھی ہے، لیکن میں جھٹکے انداز میں عام فہم انداز میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور 3 نسخے آخر میں ذکر کروں گا جو بہت ہی اہم ہے. دعا ہے اللہ کریم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ڈھونڈتے جب پا لیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار رو رہے ہیں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کیوں ہے؟ ایک بندہ عام سا بندہ آپ کی مجلس میں رونے لگ جائے نا، آپ کا دوست رونے لگ جائے تو پوری محفل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب صحابہ نے جب پوچھا ہوگا کہ آپ کے آنسو کیوں ہوں تو ایسے تو نہیں پوچھا ہوگا. جن کی خوشی کے لیے ان صحابہ نے ہر چیز قربان کر دی، وہ آنسو کیسے برداشت کر سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اللہ پاک سے بات چیت ہو رہی تھی، سلسلہ یہی جاری تھا اور اللہ نے کہا ساری باتوں کے بعد آخر میں جو مذاکرات میں آخری بات تھی وہ یہ تھی اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کچھ اختیارات دیتا ہوں. میں آپ کی آدھی امت کو قیامت کے دن معاف کر دوں گا.
کیونکہ میں رحیم ہوں. ہاں دوسرا اختیار ہے، اگر یہ نہیں تو دوسرا اختیار ہے، میں آپ کی امت میں سے جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہوں نہ معاف کروں، لیکن آپ کو میں سفارش کا حق دیتا ہوں. آپ کی مرضی، انتخاب آپ کا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہت سوچا، میں نے بہت سوچا. سوچنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ سے میں نے عرض کی اللہ مجھے آدھی امت کی مغفرت نہیں چاہیے، مجھے آدھی امت کی مغفرت نہیں چاہیے. پتہ نہیں کون کون آدھی امت میں آئے، مجھے سفارش کا حق چاہیے، مجھے سفارش کا حق چاہیے. میں سب کے لیے، اپنی امت کے لیے ذرا دل کھول کے سفارش کر لوں گا. اور یہ بڑی گہری بات ہے، یہ بڑی گہری بات ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے گروہ جو ہے، بڑے بڑے گروہ، ان کے حق میں سفارش قبول ہو جائے گی، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لگتا ہے میری تو ساری امت ہی معاف ہو گئی ہے، اس کو معافی مل گئی ہے. تو اللہ پھر کہیں گے جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اور اس نے شرک نہیں کیا، میں اس کو بھی معاف کر دوں. یہ ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر پیغمبر کے لیے ایک اللہ نے اختیار رکھا ہے، وہ ایک ہر پیغمبر کو ایک دعا کا حق دیا، وہ قبول ہونی ہے، ایک دعا قبول ہونی ہے. اور سارے پیغمبروں کی لمبی تفصیل ہے، ہر پیغمبر کی ایک دعا قبول ہوئی ہے. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری سلطنت، انہوں نے کہا کہ ہر چیز پہ میری سلطنت ہونی چاہیے، وہ ہو گئی. ایسے ہی سارے انبیاء کی دعا قبول ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعزاز حاصل، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اب یہ دعا کرنی ہے تو کر لو، لیکن میں نے اللہ سے کہا کہ یہ دعا کا اختیار میں دنیا میں استعمال نہیں کرتا، میں قیامت کے دن اللہ آپ سے سفارش کے لیے دعا کروں. اور اس دن اللہ رب العزت وہ ایسے ایسے الفاظ عطا کریں گے اللہ اپنی تعریف کے، جو دنیا میں کبھی بیان ہوئے ہی نہیں ہیں. تو یہ کس کے لیے پریشان ہے؟ یہ رحمت للعالمین پریشان کس کے لیے ہے؟ اپنی امت کے لیے پریشان ہے. وہ دن کہ جس دن بڑے بڑے جن کے پاس اختیارات ہیں، بڑے بڑے عہدے والے ہیں، یعنی تمام جلیل القدر انبیاء جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، جب یہ قیامت کا دن برپا ہوگا لوگ پریشان ہوں گے اور وہ چاہیں گے یہ کوئی معاملہ سیدھا ہو، کوئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، مشکل دن آ گیا ہے، چلے کسی کے پاس کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہو. آپ کو پتہ ہے وہ لمبی حدیث ہے، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے، ان کو اپنی پڑ جائے گی کہ فلاں فلاں موقع پہ ہم نے یہ کام کیا تھا، شاید اللہ کو یہ ناپسند ہو. ہر پیغمبر نے اپنی مجبوری بتا دی، شاید یہ اللہ کو ناپسند ہو تو پتہ نہیں ہماری سفارش قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ سارے پھر کن کے پاس آئیں گے؟ جن کو اعتماد ہے کہ اللہ کی ہاں میری سفارش قبول ہوگی. وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس آئیں گے. اب یہ دیکھیں کہ ہر بندہ سفارش، پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفارش جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، سفارش کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ اچھی چیز ہے، ہر اس بندے کی سفارش کرنی چاہیے جو مستحق ہے سفارش کا، اس کام کے لیے جو مستحق ہے، وہ جو لائق ہے اس کام کے لیے، اس کا وہ حق بنتا ہے، اس کے لیے سفارش کرنا سنت ہے. اور اگر کوئی نااہل ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، ان کے مقابلے میں سفارش کرنا وہ جائز نہیں ہے.
لہذا بہرحال وہ دن جتنا سخت ہوگا کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اس دن کوئی رشتہ کار نہیں آئے گا، اس دن اپنے سارے بیگانے ہو چکے ہوں گے، جتنا مرضی پاورفل دنیا میں رشتہ تھا، تعلق تھا، ناتا تھا، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اس دن کام نہیں آئیں گے۔ اور دنیا کی اصول ہے کہ جب بندے نے اپنے ملک میں کوئی کام کروانا ہو، تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، ادارے کے حوالے سے، کسی کام کے حوالے سے میں سرکاری آفس میں گیا تو ان سے میں نے ایک مشورہ مانگا، تو نے جواب لگ کیا دیا؟ نے کہا 800 روپے کی لیلت کی موٹی جوتی جو ہے نا وہ خریدنا پڑے گی، اور یہ جو آپ نے کام بتایا نا وہ خرید کر وہ جوتی ٹوٹ جائے گی، آپ کے اداروں میں چکر لگ لگ کے وہ جوتی ٹوٹ جائے گی، پھر خریدنی پڑے گی۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے چکر ہی لگتے رہیں گے اداروں میں، آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ ہم اپنے شہر میں کسی محکمے میں، سرکاری محکمے میں کسی کام کے لیے جانا ہو تو پہلے سوچتے ہیں کہ سفارش مل جائے، پہلے ہم سوچتے ہیں اگرچہ آپ کی ساری فائلیں بالکل کلیئر ہوں، قانون کے مطابق ہوں، معیار کے مطابق ہوں، لا کے مطابق ہوں، پھر بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کوئی سفارش مل جائے، ذرا کام ٹھیک سے ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ دل میں کہیں نہ کہیں خدشہ ضرور ہوتا ہے، جبکہ ہر چیز کلیئر بھی ہو، 100% کانفیڈنس پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ذہن میں آتی ہے کہ کوئی سفارش مل جائے اپنے شہر کے محکموں میں۔ اور اگر کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو آج کل سب سے پہلے اپنے موبائل فون سے دیکھتے ہیں کون بندہ اس شہر میں ہے، اس سے رابطہ کریں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کون بندہ ہے اس شہر میں، شاید ہمارے کسی کام آ جائے۔ اور اگر بندے کو دوسرے ملک جانا پڑے اور اس کا وہاں کوئی جاننے والا نہ ہو اور اس کا کوئی قریبی نہ ہو، وہاں اس کی کوشش ہوتی ہے، سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، اس کے سارا ویزا لگ چکا ہے، ٹکٹ مل چکی ہے، پھر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہیں وہاں رابطہ ہو جائے، وہاں کوئی بندہ اپنا مل جائے، قریبی مل جائے، مجھے اس کے ماحول کا نہیں پتا، مجھے آگے پتا نہیں کام ملے گا نہیں، آگے صورتحال کیا ہے، وہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے کوئی سفارش مل جائے، کوئی جاننے والا مل جائے، کوئی اپنا مل جائے، کوئی جاننے والا مل جائے۔ ہم نے اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں جانا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن تو خونی رشتے بھی ختم، اس دن تو والدہ اور والد کے رشتے بھی ختم، اس دن بیٹی اور بیٹے کے رشتے بھی ختم، اس دن تو انبیاء بھی سارے جواب دے بیٹھے ہوں گے، تب کیا کریں گے؟ ہمیں اس جگہ پہ سفارش، جتنا مرضی آپ نیک عمل کر لیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جو مرضی کر لیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں خدشہ تو ہوتا ہے، پتہ نہیں بننا کیا ہے، بلکہ خدشہ کیا ہے، یہ ڈر ہے ہر ایک کو، پتہ نہیں بننا کیا ہے، صورتحال کیا بنے گی، سفارش کی وہاں ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو جس نے سفارش کرنی اس سے تعلق بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ بنانا چاہیے۔ ہمارے دفتر میں ایک بچہ کام کرتا ہے، بڑا محنتی ہے، اللہ پاک اس کو کامیابیاں دے، اس کی سوچ دیکھیں۔ بعض دفعہ بندہ چھوٹی سی بات سے سیکھ لیتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کا وہ واقعہ بار بار میرے ذہن میں آتا ہے۔ وہ پیپر دینے گیا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پیپر تھے، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ اس نے آ کر بات سنائی اور ساتھ اس نے یہ ایک بات کی جو حیران کر دینے والی، کیونکہ بندہ پھر رہا ہوتا ہے، روز چیزیں دیکھتا ہے لیکن روز توجہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا خاص لمحہ ہی ہوتا ہے جس میں توجہ چلی جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی نہیں بدلتی، دنیا کا نظام بدل جاتا ہے۔ ایک لمحہ دھیان اس طرف چلا جائے، توجہ چلے جائے تو زندگی اور دنیا کا نظام بدل جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نیوٹن روز دیکھتا تھا سیب نیچے گرتے ہیں، آم نیچے گرتے ہیں، اس کو روز نظر آتا تھا اوپر سے چیزیں نیچے گرتی ہیں، وہ روز دیکھتا تھا،
لیکن توجہ 1 منٹ میں گئی ہے. یہ کون سی ایسی طاقت ہے جو زمین کی طرف کھینچ کر لاتی ہے؟ اس نے ایک نظریہ دیا جسے کشش عقل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں نظام بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ وہ ایک لمحہ تھا، دیکھتا روز تھا، لیکن اچانک اس کی نظر اس طرف گئی، دھیان اس طرف گیا، یار یہ اصل مسئلہ کیا ہے، پیچھے طاقت کون سی ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اور اس کا پورا ایک نظریہ ہے. اسی طرح بندہ کام روز کرتا ہے لیکن توجہ نہیں کرتا. اس لیے قرآن میں بار بار یہ کہا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو. ہر وقت جو ہے نا وہ لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. چھوٹا بچہ عمر تھوڑی ہے، تو میں پیپر دے رہا تھا تو ساتھ ایک بچہ مجھے بار بار آوازیں دے رہا، اوئے جس طرح بچے کرتے ہیں، اوئے مجھے بتاؤ. اور بدتمیزی بھی تھی بات، یعنی اس کے جملے میں کچھ بدتمیزی بھی تھی. مجھے اور بات سنو، کہتے میں اپنا کام کر رہا تھا، بار بار جس نے تیاری نہ کی ہو، پیپر کی مکمل تیاری اسے پتہ نہ ہو، اور آگے پیپر کا ٹائم ختم ہو رہا ہو اور کوئی بتا بھی نہیں رہا، اس کو سوال کوئی نہیں آ رہا، اس طالب علم کی کیفیت کیا ہوتی جنہوں نے پیپر دیا ان کو بتایا کہ ٹائم آگے آدھا گھنٹہ رہ گیا، کسی نے کچھ نہیں بتایا، کوئی اشارہ ہی نہیں دیا، پیپر پہ لکھا کچھ نہیں، پیپر خالی پڑا ہے. اور دوبارہ پیپر دینے کی جو لمٹ بھی ختم ہو چکی ہے، آخری موقع ہے، پیپر کا آخری موقع، اس کے بعد آپ دوبارہ پیپر نہیں دے سکتے. تو پھر اس بچے کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پیپر دے دیا لیکن میں بعد میں سوچتا رہا قیامت کا دن ہوگا جب ہر ایک کے پاس بندہ جائے گا، یار بات سنو، بات سنو، بات سنو، کوئی بات نہیں سنے گا، بنے گا کیا اس دن؟ کیا بات ہے کہ جب یہاں میں نے بات ہی نہیں سنی، وہ بیچارہ منہ بھسوڑتا رہ گیا اور عجیب سی اس کی کیفیت ہو گئی. میرے ذہن میں آیا قیامت کا دن ہوگا، ہم کبھی کسی کے پاس جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے، ساری دنیا کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ادریس علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کوئی بات نہیں سنے گا، بنے گا کیا اس دن؟ اس دن کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ کبھی توجہ گئی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات کرنے کی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ساری ایسی باتیں. اور پھر یہ دیکھیں، کبھی یہ سوچ کر بھی دیکھیں کہ اگر آپ سفارش کسی کی کریں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سفارش کے اندر طاقت کتنی ہے. جب آپ اس نظریے سے بھی سوچیں، جب آپ کسی کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ آپ صرف سفارش کر رہے ہوتے ہیں، نیت نہیں ہوتی کہ کام ہو جائے. بعض دفعہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، لیکن بعض دفعہ پورا زور بھی لگاتے ہیں. بعض دفعہ آپ کہنے کے ساتھ زور بھی لگاتے ہیں، اپنی طاقت بھی صرف کرتے ہیں، ساتھ بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد کر دے، میں نے جتنی میرے اندر طاقت ہی کر دی ہے. آپ کا جو سفارشی اس دن ملے گا وہ اکیلا یہی نہیں الفاظ ادا نہیں کرنے والا، وہ سفارشی وہ ہے جو دنیا میں ساری رات رو رو کر دعائیں کرتا ہے، اللہ میری امت کو معاف کر دے. اور قیامت کے دن بھی، قیامت کا دن ہوگا وہ دعائیں کر رہا ہو، اتنی لمبی دعائیں ہوں گی. آخر ایسا موقع بھی آئے گا، اللہ کہے گا تھوڑا سا مطالبہ، نہیں ایسے نہیں، مجھے پوری جو بات ہوئی تھی اس کے مطابق میں نے سفارش کا حق چاہیے. اللہ پھر کہے گا ارفع راسک، اے پیغمبر سر اٹھائیے، سر توتا. اب آپ مانگتے جائیں گے، آپ کو ملتا جائے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آپ کی ہر سفارش قبول ہے. اس کی سفارش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ اب وہ بات بتانے لگا ہوں کہ اب وہاں صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی. سب سے پہلے، اب اس میں بہت لمبی تفصیلیں ہیں کہ کون کون سی سفارش، کیسی کیسی سفارش، کتنے گروہ ہیں سفارش کے، لیکن صرف میں وہ اس میں بہت ساری باتیں تھیں، میں نے صرف 3 ہی باتیں بتانی ہیں جو کرنے کی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے پچھلے جمعے یہ کہا تھا کہ 45 لوگ ہیں صرف جو جمعے کی فضیلت پا سکے ہیں. آج الحمدللہ بڑے ہیں، اگلے جمعے پھر میں توجہ دوں، آج بھی دلا دی ہے، آج بڑے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے اگلے جمعے 100 سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. صرف 15-20 منٹ کی بات ہے. کہتا اصل بات یہ ہے کہ توجہ، یقین نہیں ہے، یہاں یقین کر رہے ہیں. میں اب ایک میری کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے میں خاک
अल्लाह का ज़र्रा भी नहीं हूं। मैं अगर आपको कह दूं, मैं गारंटी देता हूं भाई, बहरिया टाउन में जितने यहाँ मौजूद हैं एक एक प्लाट दिया जाएगा। आओ मेरे साथ, आप मेरे साथ, मेरे पे यकीन कर लेंगे ना? ये सामने बात हो रही है। आप इतने सालों से मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ, आपको इतना तो यकीन आ गया, ये बंदा जो इतना तो हमें जो कह रहा है इतना होगा, और मेरी कोई हैसियत नहीं है। और मैं ये कह दूं कि इतने मरले का, 10 मरले का, 5 मरले का प्लाट बहरिया टाउन में, आप मेरी बात पे फौरन यकीन कर लेंगे, जुम्मे के बाद कोई नहीं जाएगा यहाँ से, जितना मर्जी जरूरी काम हो, सारे इधर बैठे रहेंगे जब तक कि कोई परफार्मा नहीं मिल जाता। जब ऐसी भी बात हो, और मैं वो यकीन की बात से, आपको को बड़ा यकीन था, इतना यकीन था कि अपना तन मन धन लेकर आ जाते थे, ले पैगंबर से कहते थे अल्लाह के रसूल इसको कुर्बान कर दें, आपकी मर्जी है, आपके ताबे हैं। हम सती सा ज़हन लेकर आते हैं और कहते हैं होता नहीं है। पक्के यकीन से ये 3 काम करने वाले हैं। अगर क़यामत के दिन, और आपको पता है उस दिन छुटकारा नहीं, अगर कोई बचना भी चाहे तो उस मैदान में जाना नहीं है, जाना ही पड़ना है, जो मर्जी कर लो आप, जाना ही पड़ना है, उससे छुटकारा नहीं है। तो फिर उसके लिए कुछ तो करना पड़े, पैगंबर से कोई ताल्लुक तो बनाए, कोई रिश्ता ढूंढे, कोई रास्ता ढूंढे पैगंबर से ताल्लुक मजबूत करने का। पहली बात ये है, यानी बहुत सारे कामों में से सिर्फ 3 काम ताकि याद रहे, 3-4 तो याद रहते हैं ना, इतना तो बंदा कर सकता है। पहला काम ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अजान हो रही होती है, अजान होते होते जो मेरी, यानी अजान का जवाब उसी तरह देता जाए, उसके बाद दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदिल वसीलत वल फदीला व बाक़ि मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअता। जब ये दुआ पढ़ता है उसके बाद उसके लिए क़यामत के दिन जन्नत भी वाजिब, मेरी शिफाअत भी वाजिब हो जाती है। ये मुश्किल काम है, दिन में 5 मरतबा करना है, कोई मुश्किल नहीं। जितनी देर मुझे लगी है और इतना अजान का टाइम डालना है, तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये सारा काम हो जाता है, और कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इसमें बड़ी लंबी बात है, लेकिन फिर मैंने छोटी सी एक बात है, छोटा सा नुस्खा है। हर अजान में मोहब्बत से इसका जवाब, सारे काम छोड़ दे हम, इसलिए किसी भी अजान का जवाब, इतनी अजानें होती हैं किसका जवाब नहीं, कर भी देते, देना जितनी हो रही है तो आपकी नेकियां बढ़ रही है, आपकी शिफाअत जो पक्की हो रही है, आपका ताल्लुक बढ़ रहा है, आपको क्या तकलीफ है? जितनी हो रही है उतनी कह दे, काम नहीं रुकेगा। ये हमारा सिर्फ एक वहम है। और कितनी 15 मिनट हो रही है, 15 ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट ही होती है ना अजानें। तो इन अजानों का जवाब देने की फजीलत इतनी है कि क़यामत के दिन ऑटोमेटिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे के लिए मेरी सिफारिश वाजिब हो जाती है। और वाजिब का मतलब क्या कि उनकी बात तो मानी ही जा रही है। हम सिफारिशी बहुत ढूंढते हैं ना कि जिसकी जज बात मान ले, हम उस बंदे को ढूंढते हैं, उस सिफारिश को ढूंढते हैं जिसकी बात मानी भी जाती है, जो उसका बहुत करीबी हो। अल्लाह के करीबी है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये कह दिया जाएगा, आप मांगते जाएं आपको दिया जाएगा, आप सिफारिश करते जाएं आपकी सिफारिश कबूल होती जाएगी, उनकी सिफारिश पक्की है। तो पहला उसका क्या है, अजान का जवाब और उसकी बाद दुआ पढ़नी है। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि हीन युस्बि व हीन युमसी, जो सुबह शाम 10 मरतबा, जो सुबह शाम 10 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजेगा, सिर्फ 10 मरतबा सुबह शाम दुरूद भेजेगा, अदरकतहु शिफाअती, उस पर भी उसकी सिफारिश करना भी मेरे ऊपर लाजिम हो जाता है, और मेरी सिफारिश के हक में कबूल ही कबूल है। जो सिर्फ 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम को। एक जगह मैंने पढ़ा था कि क़यामत के दिन मैं उसका नाम लेकर उसकी सिफारिश करूंगा, अगर चाहिए। दूसरा नुस्खा कि सिर्फ 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम को। अगर हकीम कह दे ना कि आपने ये गोलियां 10 गोलियां खानी है, डॉक्टर कह दे 10 गोलियां खानी है, नहीं तो आपकी सेहत खतरे में है, जो मर्जी हो जाए। ऐसी बीमारियां भी है, डॉक्टर कहते हैं कि ये आप रोटी छोड़ दें, नींद छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें, ये दवाई नहीं छोड़नी। अगर नागा कर दिया तो दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ेगा, पता है, नहीं छोड़ देते। लेकिन ये तो हमारे कौन है, ये हमारे रहबर है, रहमान रहमतुल आलमीन है, जिनकी बात मानी जानी है, और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए।
تو یہ بھی کر سکتے 10 گولیاں صبح ہے 10 شام کو ہے، درود کی 10 گولیاں صبح ہے 10 شام کی ہیں، پھر بات دل کو سمجھانے کی ہے۔ تیسرا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمال ہی بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے ذرا، من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف صبح کے وقت کا نسخہ ہے، جو صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ گولیاں صرف صبح کے وقت ہے، 3 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، سوچئے گا ذرا، جنت تو بڑی بات کی بات ہے، جنت سے پہلے جنت ملنے لگی ہے، وہ جنت سے پہلے جنت کا ایک منظر ہے۔ فانت دعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں، میری گارنٹی ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے صبح 3 مرتبہ نماز کے بعد، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، اس کی سفارش قبول ہوگی۔ لآخذن بیدہ، اس کے اندر تاکید کا صیغہ ہے، البتہ تحقیق میں لازمی اس کا ہاتھ پکڑو لوں گا۔ اب جس کا ہاتھ پیغمبر پکڑنے، اب بتائیں جنت سے پہلے جنت ہے کہ نہیں ہے؟ جب جنت سے پہلے اور اس مقام پہ جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہے اور رحمت للعالمین کا ہاتھ ہو اور ہمارا ہاتھ ہو اور پیغمبر اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں ہمیں پکڑیں گے تو کیا وہ منظر ہوگا؟ اتنا چھوٹا سا نسخہ ہے، رضیت باللہ ربا۔ یہ آپ کسی بھی دعاؤں والی کتاب سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب جب میڈیکل سٹور پہ جا سکتے ہیں اپنی دوائی لینے کے لیے تو چھوٹی سی پاکٹ سائز آپ دعاؤں والی کتاب نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ ایک نسخہ ہے، اور یہ نسخہ ایسا دنیا میں بھی آخرت میں سرخرو فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذن بیدہ، میں اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لوں گا حتی ادخل الجنہ، یہاں تک میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے؟ 3 نسخے صرف، اور یہ 3 دوائیاں ہیں، یہ استعمال کرنی شروع کر دیں۔ اور چوتھی وہی میں دہرا رہا ہوں کہ جمعے میں وقت سے پہلے آئیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب کی سفارش نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔